جب جوان ہو جاتی ہے کیا اولاد بھی اتنی قربانیاں ماں باپ کے لیے دیتی ہے؟ نہیں نہ دیتی۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کوئی قربانی دے، کیونکہ ماں باپ کی عزت کرنا جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خروج اس کا 20 باب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں بہت اچھا خدا نے یہ ٹاپک بیان کیا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنی باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے ملک میں جہاں پر خدا نے یہ برکت دی ہے، ہماری عمر کو دراز کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، کیا آج ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، میری ان بچوں سے یہ گزارش ہے جو اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، جو اپنے ماں باپ کے پیروکار نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی کی ہر ایک چیز اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنا سارا وقت دے دیتے ہیں، اپنی ہر ایک خواہش دے دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مستقبل کیا ہے، ہماری اولاد ہے، آنے والا کل جو ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ماں باپ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی اتنی قربانیاں کیا اس اولاد کے لیے فرما برداری کی راہ نہیں تیار کر سکتی؟ کیا ماں باپ کی جو عزت ہے کیا وہ اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتی؟ اگر یہ قربانیاں بھی ماں باپ کی کم ہیں تو آج آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی آزادی ہے جو خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج سے تم آزاد ہو۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ سچائی سے واقف رہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور آج کا یہ کلام کیا ہے؟ یہ ہے سچائی وہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں بڑی یہ کوشش کرنی ہے اور بڑی ذمہ داری لینی ہے اور یہ سوچنا ہے ہر وقت کہ ہم اپنے ماں باپ کے کیسے پیروکار رہ سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو باپ نے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ جا کر کیا کرے؟ اس گناہ کو، ان لوگوں کو جو ابلیس کے شکنجے میں ہیں، آزاد کروائے۔ تو کیا اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا؟ ہاللیلویا۔ تو آج ہم اپنے ماں باپ کی مرضی کو کیا پورا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے ماں باپ کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا آج ہمارا ماں باپ کہتا ہے کہ بیٹا اے سگریٹ نہ پی، یہ تیری زندگی لیے اچھا نہیں، اے نشہ نہ کر، اے بری سوسائٹی چ نہ بیٹھ؟ تو میرے عزیزو، کیا آج ہم ماں باپ کا حکم مانتے ہیں اور ماں باپ کے کہنے سے کیا وہ ہم اپنے رستے بدل لیتے ہیں؟ نہیں بدلتے۔ تو میرے عزیزو، آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کیونکہ آج میں نے آگے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آزادی جو ہے وہ 2 طریقوں کی ہے، ایک جسمانی آزادی ہے اور ایک روحانی آزادی ہے۔ جو جسمانی آزادی ہے وہ تو 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ہمارا جسم، ہمارا بدن آزاد ہے، ہم جہاں کہیں بھی جائیں ہم جا سکتے ہیں۔ کیا آج ہماری جو روح ہے کیا وہ آزاد ہے؟ کیا خدا کی مرضی کے بغیر ہمارے جسم میں سے کوئی اس روح کو نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ تو کیا آج ہم اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے، اس روح کو آزادی دلانے کے لیے کیا آج ہم خدا کے کام کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آزادی کسی بھی
یا قبیلے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو آزادانہ طور پر ادا کر سکے۔ یہ خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے۔ تو آج کیا ہم اس کلام کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا اس کلام کے مطابق اس آزادی کو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس آزادی کے مطابق چلتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، جو آج ہم دیکھیں گے کہ آزادی جو ہے جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہو گئے، اب روحانی طور پر ہمیں آزاد ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جو ہمارے لیے خدا نے اپنے لیڈروں کے وجہ سے، اپنے جو خدا نے نبی بھیجے ہیں ان کے وسیلہ سے ہمارے تک پہنچائے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ان حوالوں کو ہم جب خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، جب خدا کے کلام میں غلطیوں اس کا 5 باب جو ہے اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو۔ کس کے لیے؟ آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع ہے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کرو۔ آمین۔ کیا آج ہم خدا کے کلام کے مطابق ایسا کر رہے ہیں؟ آج مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے بنی نوح میں جب انسان کو گناہ کی بیماری سے آزاد کرنے کے لیے بیلوں، بکروں یا لوگوں کا خون، بلکہ ان سب کا خون بہانے سے خدا نے کیا منع کیا تھا یا کہا تھا کہ ان کا خون بہاؤ؟ منع کیا تھا نا۔ تو آج اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا آج ہم آزاد ہیں؟ بلکہ نہیں میرے عزیزو، بلکہ خدا نے اپنا قدرت والا جو خون ہے وہ ہمارے لیے سولی پر بہا کر ہمیں آزاد کروایا ہے تاکہ اس آزادی میں ہم قائم رہیں اور آج بھی خدا کے پیروکار بن کر چلیں، تاکہ ہمیں کوئی غلامی کے جوئے میں نہ جٹے، بلکہ ہم ہمیشہ مسیح میں آزاد ہو کر چلتے رہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو ابدی آزادی ہے وہ ہے مسیح کی آزادی، مسیح کے کلام کی آزادی۔ تو آج ہمیں اس میں رہنا بہت ضرور ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہمیں اس ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے لیے بڑے بڑے پلان بنا کر بیٹھا ہے۔ کیا بنا کر بیٹھا ہے؟ پلان بنا کر بیٹھا ہے۔ وہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی میرے شکنجے میں آئے اور میں اسے پھاڑ کھاؤں، ایسا ہی ہے۔ تو آج ہمیں اس کو شرمندہ کرنا ہے، تب ہم روحانی آزادی پا کر ہم خدا کے پیروکار ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو مقدس یعقوب کے خط میں اس کا پہلا باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں سن کر بول کر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ تو تب ہم اس آزادی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا آج ہم لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیا آج ہم نشہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیا آج ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، آج ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے جو ہمارے لیے روحانی آزادی کا کیا ہے؟ باعث ہیں۔ وہ برکت، وہ آزادی جو ہے وہ مسیح کے کاموں میں ہے، کیونکہ خداوند خدا کا جو روح ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟
جنبش کرتا ہے، کیونکہ خدا نے جب کہا تھا کہ میں ہر گھڑی ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں گا، تو کیا آج خدا ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے؟ تو میرے عزیزو، آج وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ آج ہمیں بھی اس آزادی میں رہ کر خدا کے پیروکار چلنا ہے اور اس قیمتی خون کی قدر کرنی ہے جو خدا نے ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری غلامی کی خاطر بہایا ہے، تاکہ ہم آزادی پائیں اور مکمل طور پر آزادی پائیں۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ پطرس بہت